السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنٹ دی نالج میں آپ سب دوستوں کا خوش آمدید ہے۔ آج میں آپ کی خدمت میں ڈاکٹر محمد اقبال کی حیات طیبہ کے چند نقوش آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ آپ ویڈیو کو سنیں یا دیکھیں، ہمارے یوٹیوب چینل ہنٹ دی نالج کو لائک کریں، ساتھ ہی ساتھ شیئر کریں اور سبسکرائب بھی فرما دیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ ویڈیو میں اردو زبان و ادب کے بڑے بڑے شاعر اور ادبا کے بارے میں لے کر کے حاضر ہو سکوں۔ تو تاخیر نہ کرتے ہوئے آئیے ہم آتے ہیں اپنے کام کی جانب۔ دوستو، اس طرح کے یوٹیوب دیکھنے سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ تو آئیے تاخیر نہ کرتے ہوئے آتے ہیں ہم اپنے علامہ ڈاکٹر اقبال کی حیات طیبہ کی جانب۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کی پیدائش 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں ہوئی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری اس اسکرین پر کہ آپ کی پیدائش 9 نومبر 1877 کو ہوئی۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر علامہ اقبال کی وفات 21 اپریل 1938 میں ہوئی۔ کہاں پر ہوئی؟ لاہور میں۔ اور آپ کی رہائش سیالکوٹ میں رہی۔ اس وقت آپ کی شہریت برطانوی ہند میں آتا تھا، دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ برطانوی ہند۔ آپ کی اولادوں میں ڈاکٹر جاوید اقبال ہیں۔ آپ کے والد ماجد کا نام شیخ نور محمد ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارے اس اسکرین پر۔ اب یہاں سے عملی زندگی کے متعلق ہم کچھ بات کر لیتے ہیں۔ سٹی لاء کالج، مرے کالج، جامعہ کیمبرج، میوخ یونیورسٹی، مادری علمی مرے کالج، ٹرینیٹی کالج کیمبرج، میوخ یونیورسٹی۔ آپ یہاں پہ کب کس یونیورسٹی میں کالج میں آپ نے داخلہ لیا، تمام چیزیں یہاں پر ہماری اس اسکرین پر درج ہیں۔ گورنمنٹ کالج لاہور، گورنمنٹ کالج لاہور، جامعہ ہائیڈلبرگ، آپ دیکھ سکتے ہیں تخصیص سے تعلیم، فیکلٹی آف آرٹس، فیکلٹی آف آرٹس۔ آپ نے تعلیمی اسناد حاصل کی، پی ایچ ڈی و فاضل فنیات و پی ایچ ڈی و ماسٹر آف آرٹس فاضل فنیات۔ آپ کا پیشہ تھا، آپ ایک بہت بڑے فلاسفر تھے، ساتھ میں آپ زبردست مصنف بھی تھے، شاعر بھی تھے، اور آپ بچوں کے ادیب بھی تھے، اور ساتھ میں ایک آپ زبردست سیاستداں بھی تھے، وکیل بھی تھے۔ آپ کی تصنیفی زبان زیادہ تر جو رہی وہ اردو میں رہی۔ معاصر شخصیات میں ڈاکٹر علامہ اقبال نے جن لوگوں کو پسند فرمایا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے اس اسکرین پر۔ ٹالسٹائی ہے، گوئٹے ہے، گورگ، ویلہم فریدریچ
हेगल, नीत्शे, अरस्तू, थॉमस आर्नल्ड, हेनरी ब्रक्सा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रूमी, मुजद्दिद अल-फिसानी, अबुल आला मौदूदी, बायजीद बुस्तामी, ये तमाम के तमाम बड़ी शख्सियात हैं जिसको डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने अपना आइडियल माना और जिस हिसाब से इन लोगों ने ज़िंदगी गुजारी उसी तरीके से डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने अपनी ज़िंदगी गुजारी। अब यहाँ पे हयात तैयबा पर चंद तफसील के साथ बातें पेश कर रहा हूँ। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 था 21 अप्रैल 1938 20वीं सदी के एक मारूफ शायर, मुसन्निफ, कानूनदां, सियासतदां, मुस्लिम सूफ़ी और तहरीक पाकिस्तान की अहम शख्सियात में से एक थे। उर्दू और फ़ारसी में शायरी करते थे और यही उनकी बुनियादी वजह शोहरत है। शायरी में बुनियादी रुझान तसव्वुफ़, अहयाए उम्मत इस्लाम की तरफ था। द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम के नाम से अंग्रेज़ी में एक नसरी किताब भी आपने तहरीर फरमाई। अल्लामा इकबाल को दौरे जदीद का सूफ़ी समझा जाता है। बहैसियत सियासतदां उनका सबसे नुमायाँ कारनामा नज़रिए पाकिस्तान की तश्कील है, जो उन्होंने 1930 में इलाहाबाद में मुस्लिम लीग के इजलास की सदारत करते हुए पेश किया था। यही नज़रिया बाद में पाकिस्तान के क़याम की बुनियाद बना। इसी वजह से अल्लामा इकबाल को पाकिस्तान का नज़रियाती बाप समझा जाता है। गो कि उन्होंने इस नए मुल्क के क़याम को अपनी आँखों से नहीं देखा, लेकिन उन्हें पाकिस्तान के कौमी शायर की हैसियत हासिल है। यहाँ पर भी आप चंद चीज़ें और मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। देख सकते हैं कि आपके वालिद माजिद का नाम शेख नूर मोहम्मद के घर में आप पैदा हुए। माँ बाप ने मोहम्मद इकबाल नाम रखा। मुख्तलिफ तारीख़ दानों के माबैन अल्लामा इकबाल के विलादत पर कुछ इख्तलाफात भी रही है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान की सरकारी तौर पर जो आपके तारीख़ पैदाइश बताई गई है वो ये है, देख सकते हैं 9 नवंबर 1877। इकबाल के आबा व अजदाद कबूल इस्लाम के बाद 18वीं सदी के आखिर या 19वीं सदी के अवाइल में कश्मीर से हिजरत करके सियालकोट आए और महल्ला खेतिया में आबाद हुए। शेख नूर मोहम्मद कश्मीर के सपरू ब्राह्मणों की नस्ल से थे। गाजी और औरंगज़ेब आलमगीर के अहद में उनके एक जद ने इस्लाम कबूल किया। हर पुश्त में एक ना एक ऐसा ज़रूर हुआ जिसने फ़कत दिल से राह रखी, ये भी उन्हीं साहब दिलों में से थे। बुज़ुर्गों ने कश्मीर छोड़ा तो सियालकोट में आ बसे। उनके वालिद शेख मोहम्मद रफ़ीक ने महल्ला खटीका में एक मकान आबाद किया। कश्मीरी लोइयों और दूसरों के फ़रोख्त का कारोबार शुरू किया। और आप हमारे इस स्क्रीन पर मज़ीद मालूमात को पढ़ सकते हैं। इस स्क्रीन को आप पॉज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। काफ़ी ही मालूमात खेज़ है ये, जो आपको बहुत सारे एग्ज़ाम में अल्लामा डॉक्टर इकबाल के ताल्लुक़ से सवालात पूछे जाते हैं। आप हमारे इस स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप अंग्रेज़ी ज़बान भी जानते थे, अरबी भी जानते थे, पर्शियन भी जानते थे, उर्दू तो जानते ही थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इकबाल चूँकि बिल्कुल नए थे, इसलिए उनका नाम मुब्तदियों के दौर में पड़ा। गज़ल पढ़नी शुरू की जब इस शेर पर पहुँचा, मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए कतरे जो थे मेरे अर्क़े इन्फ़िआल के। जो अभी तक बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे मदारिस और स्कूल के तालिब इल्म इन अशार को गुनगुनाते हैं।
اعلیٰ تعلیم اور سفر یورپ بھی آپ نے فرمایا اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھ سکتے ہیں آپ نے تدریس بھی فرمایا، وکالت بھی کی اور سماجی خدمات کو بھی آپ نے انجام دیا۔ انشاءاللہ میں ڈاکٹر اقبال کے تعلق سے آبجیکٹیو کوسچن لے کر کے میں عنقریب ہی حاضر ہوں گا۔ کچھ چیزیں میں نے ابھی لکھی ہیں اور کچھ چیزیں علامہ ڈاکٹر اقبال سے متعلق کچھ چیزیں باقی رہ گئی ہے۔ یہاں پہ دیکھیے کچھ اشعار ہیں۔ ہر زائر چمن سے یہ کہتی ہے خاک پاک، غافل نہ رہ جہان میں گردوں کی چال سے، سینچا گیا ہے خون شہیداں سے اس کا تخم، تو آنسوؤں کا بخل نہ کر اس نہال سے۔ دیکھ سکتے ہیں دوستو ہمارے اس اسکرین پر کافی لمبا ہے، دیکھ سکتے ہیں اقبال اور رومی۔ علامہ اقبال مولانا رومی کو اپنا روحانی استاد مانتے تھے اور انہیں پیر رومی کے نام سے بھی آپ یاد فرماتے تھے۔ اس اسکرین پر جنوبی ایشیا کے اردو اور ہندی بولنے والے لوگ محمد اقبال کو شاعر مشرق کے طور پر جانتے ہیں۔ علامہ اقبال کی شاعری کے چند اشعار دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ۔ اے ہمالا اے فصیل کشور ہندوستان، تجھ میں کچھ پیدا نہیں دیری نہ روزی کے نشاں، چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسماں، تو جواں ہے گردش شام و سحر کے درمیان۔ یہ دیکھ سکتے ہیں لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، وہ میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت، زندگی ہو میری پروانے کی صورت یارب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یارب، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو۔ دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ کی تصانیف میں بہت مشہور و معروف یہ تمام تصانیف ہیں، جیسے کہ علم الاقتصاد یہ نثر میں ہے، اس کے علاوہ اسرار خودی، رموز بے خودی، پیام مشرق، زبور عجم، جاوید نامہ، پس چے باید کر دے اے اقوام شرق ارمغان حجاز۔ اس کے علاوہ شاعری میں آپ کی بہت ہی مشہور و معروف بک بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم۔ اس کے علاوہ انگریزی میں بھی آپ کی تصنیف ہیں دیکھ سکتے ہیں، فارسی میں ما وراء الطبعیات کا ارتقاء، اسلام میں مذہبی افکار کی تعمیر نو۔ اس کے علاوہ اقبال کے نظموں کا فنی و فکری تجزیات دیکھ سکتے ہیں، شکوہ، جواب شکوہ، خضر راہ، والدہ مرحومہ کی یاد میں، تصورات و نظریات، خودی، عقل و عشق، مرد مومن، وطنیت و قومیت، اقبال کا تصور تعلیم، اقبال اور مغربی تہذیب، اقبال کا تصور ابلیس، اقبال اور عشق رسول۔ تو دوستو آپ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ساتھ ہی ساتھ میں سبسکرائب کر دیں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ ہمارے ویڈیو کو سبسکرائب ساتھ میں لائک کر دیں۔ تو پرویز حلیمی کو دیجیے اجازت، خدا حافظ، السلام علیکم۔